نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الحاقة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحاقۃ ملحاقہ، ثابت ہونے والی، کیا ہے ثابت ہونے والی؟ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے ثابت ہونے والی؟ حق ہونے والی۔ جھٹلایا تھا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو، بس لیکن سمود تو ہلاک کیے گئے وہ حد سے گزر جانے والی خوفناک آواز سے، اور عاد تو ہلاک کیے گئے وہ یخ ہوا سرکش آندھی سے۔ اللہ نے مسلط کر دیا تھا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹ دینے کے لیے، بس تم دیکھتے اس قوم کو کہ وہ اس میں پچھاڑے ہوئے ہلاک کیے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہیں گری ہوئی کھجور کے۔ تو کیا تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی بھی باقی ہے؟ اور ارتکاب کیا تھا اسی خطا کا، اسی غلطی یعنی گناہوں کا فرعون اور جو ان سے پہلے کے لوگ تھے اور الٹ جانے والی بستیوں نے۔ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو رب نے ان کو پکڑا، سخت پکڑنا۔ بلا شبہ جب پانی نے طغیانی کی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحاقہ کی تلاوت سنوائی ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے اور الحاقہ کے اندر لفظ حق ہے، حق اور حقیقت، یعنی اس صورت میں جس چیز کی بات کی جا رہی ہے، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اور یہ سب ہونے والا ہے۔ ہم سب اس کو دیکھنے والے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے قیامت کا آنا، جب اس دنیا کا اختتام ہوگا اور انسانوں کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ ہم سب اپنے اختتام کو، اینڈ کو، انسانیت اپنی منزل کو پہنچ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا پر صرف ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے انسانوں کی سلیکشن کرنے کے بعد پھر اگلی دنیا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق مقام ملے گا۔ کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا، کسی کو جہنم میں، اور یہ مقام ہر انسان کو اس کے اعمال کے بدلے
نصیب ہوگا. جیسے جنت میں بھی درجات ہیں اور جہنم میں بھی گہرائیاں ہیں. جہنم میں جانے والے بھی مختلف درجوں پر ہوں گے اور جنت میں جانے والے بھی مختلف درجوں پر ہوں گے. بہرحال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور اس وقت لوگوں کو قیامت کا تعارف قیامت کے لفظ سے نہیں یہاں کرایا بلکہ الحاقہ، کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے، وہ ڈینائل موڈ میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ثابت ہونے والی ہے، لازم ہونے والی ہے، مخلوق پر نازل ہوگی اور اس کے سارے حقائق اور دنیا کی ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. انسانوں کے سینوں کے اندر جو بھید ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا جانو کہ یہ حاقہ ہے کیا، یہ قیامت ہے کیا. ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، نام نہیں بتایا، تم خود پہچانو کہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، کیونکہ دوسری جگہوں پر قیامت کے آنے کو برحق ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی. جیسا کہ سورۃ النساء میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. یعنی اللہ کی بات سب سے سچی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور اپنی منزل کو پہنچے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. تو قیامت کیوں آئے گی، یہاں کیا وجہ بتائی گئی ہے، قیامت آنے کی ضرورت کیا ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھا بھی کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا صلہ یہاں نہیں ملتا. بعض اوقات آپ اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو جواب نہیں دیتا. دو وجوہات ہوتی، یا تو وہ اس قابل نہیں ہوتا، جیسے اگر آپ کسی غریب فقیر کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ ریٹرن کر نہیں سکتا، اس کی کیپیسٹی میں ہی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اکنالج ہی نہیں کرتا. جیسے عام طور پر رشتے دار یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کریں تو وہ جواب میں اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ آپ نے ان کے ساتھ کبھی اچھا بھی کیا ہے. تو ایسے میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملا، میں نے تو اپنی ساری زندگی گنوا دی. نہیں، آپ نے گنوائی نہیں، آپ نے بنا لی اگر آپ نے واقعی اللہ کے لیے اور آخرت کے دن کی جزا کے لیے یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے، یعنی وہ دن آسان نہیں ہے. قیامت فیصلوں کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کر دے گا جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ جھگڑے تھے یا کسی نے اس کا حق مارا یا کسی سے حق لینا ہے یا کچھ، تو لوگ انتظار کریں گے کہ اب کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. یعنی وہ ایک بہت بڑی عدالت ہوگی. لیکن عجب بات ہے کہ اکثریت انسانوں کی قیامت کے دن سے انکار کرتی ہے. حالانکہ لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کسی انسان کو اس کی اچھائی یا برائی کا پورا بدلہ ملے. اس کے لیے ایک اور دن ہونا ہی چاہیے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دن قیامت کا رکھا اور اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ انسانوں کو کس طرح ان کے اچھے یا برے کا نتیجہ مل کر رہے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اسی لیے اس کو الحاقہ کہا گیا کہ وہ حق کو حق کر دے گی، حق کو ثابت کر دے گی. جو حق آج سمجھ نہیں آتا لوگوں کو، بعضوں کا انسان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا حق کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل درکار ہوتی ہے، تو وہاں ایسی کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی.
پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. سورۃ الزمر میں آتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھ دیا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس دن انسان کا جسم بھی گواہی دے گا، خود انسان کے اپنے ہی خلاف. یہ ہاتھ پاؤں آج تو ہماری مرضی کے اوپر چلتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ہماری مرضی کی بات نہیں سنیں گے، یہ انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اعمال کو حق کے ساتھ تولا جائے گا، حق کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑا دینے والی آفت کو جھٹلا دیا، اور وہ قیامت ہے. یہاں قیامت کا دوسرا نام بتایا جا رہا ہے جو کہ القارعہ ہے. قوم عاد جو تھی یہ عربوں کی ایک قدیم قوم ہے جو کہ بہت ہی زبردست قسم کی طاقتور قوم تھی، اور اس نے بہت بڑی بڑی اونچی عمارتیں بھی بنائی تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنی دنیاوی ترقی کی وجہ سے قیامت کا انکار کیا. پھر فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ایک حد سے گزر جانے والی چیز کے ساتھ، یعنی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے تھے. بس ایک چیخ تھی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، لیکن عاد تو یخ ہوا سرکش آندھی کے ساتھ تباہ کیے گئے. اب آپ دیکھیے کہ عاد نے بھی جھٹلایا قیامت کو، سمود نے بھی جھٹلایا. قوم سمود نے بھی بہت ترقی کی تھی. آج بھی ان کی دنیا میں آثار موجود ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے پتھروں کو خوبصورت گھر اپنے رہنے کے لیے بنائے تھے اور بستیاں بنائی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی. اور قوم عاد پر تو ہوا کا عذاب آیا تھا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، جو اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دیا تھا، حسوماً جڑ سے کاٹ دینے کے لیے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تم وہاں دیکھتے کہ لوگ پچھڑے پڑے ہیں، یعنی ان کے جو جسم ہے وہ سر سے الگ ہو گئے اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے گویا کہ یہ کھجور کے تنے ہوں جو ایک تیز آندھی سے گر گئے ہوں اور ہر طرف لوگوں کی لاشیں گری پڑی تھی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ یک ٹھنڈی اور تیز ہوا جو تھی، جو حد سے نکلی ہوئی تھی، جو ہوا کے فرشتوں کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اور وہ لوگوں کے اوپر چھا جانے والی تھی، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی. آپ دیکھیے کہ جب بھی ذرا ہوا تیز ہوتی ہے تو اس کی شائیں شائیں، اس کی چیخیں، اس کی آوازیں انسان کو بہت بادر کرتی اور انسان کہتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا. تو کتنا بھی آپ کنٹرول کریں لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ آواز ضرور انسان کو پہنچتی. اب آپ اس قوم کا حال دیکھیں کہ پر 1 ویک وہ ہوا چلتی ہی رہی اور ختم نہ ہوئی، اور دن رات چلتی رہی اور اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا. یعنی قوم عاد جو بہت اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوم کہتی تھی، ایک ہوا نے جو نظر نہ آنے والی چیز تھی، صرف وہ چلی اور ان کو اٹھا کے پھینک دیا، اور وہ اس طرح تھے گویا کھجور کے کھوکھلے بوسیدہ گرے ہوئے تباہ تنے تھے، اور ان کے جسم روحوں سے خالی ہو گئے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آندھی نے ان کی گردنیں کاٹ کے پھینک دی تھی، یعنی اس تیز ہوا کی وجہ سے جب وہ گرے تو سر دھڑ سے الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا گیا کہ فرعون بھی بہت زبردست بادشاہ تھا. یہاں دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قابل ذکر ہے. چھوٹی چھوٹی تو بہت سی گزری ہیں، لیکن یہ ترقی یافتہ قومیں تھی اس وقت کی کہ جنہیں دنیا میں قوت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم بڑی طاقت ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ہم سپر پاور ہیں، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ اس کے آگے ایسے پچھڑ کے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں. پھر اسی طرح فرعون اور فرعون سے پہلے جو الٹا دی گئی تھی بستیاں، ان کا ذکر کیا گیا. یعنی ان سب کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے خطا کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ خطا کیا تھی کہ انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو ایک بہت شدید پکڑ نے ان کو ہلاک کر دیا جو ان کے عذاب میں اضافہ کرنے والی تھی
اور ان کی تکلیف کو بڑھانے والی تھی. اخذت الرابیہ، رابیہ کہتے چڑھتے جانا اور اوپر ہوتے جانا. یعنی قیامت کے دن کی یا جہنم کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو عذاب کا مزہ، ہم تمہیں عذاب کے سوا کسی چیز میں بڑھائیں گے نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جہنم کی آنچ تھوڑی ہلکی پڑنے لگی تو ہم اس کو اور بڑھا دیں گے، یعنی عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر فرمایا انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. پھر قوم نوح کا قصہ یہاں بیان کیا گیا کہ قوم نوح جو تھی ان کو پانی سے ڈبو دیا گیا تھا. اب دیکھیے کسی کو چیخ سے، کسی کو ہوا سے، کسی کو پانی سے، کسی کو سمندر سے، یعنی پانی اتنا زیادہ بڑھا، اتنی زیادہ بارش برسی اور اتنا زمین سے نکلا کہ ہر چیز پر وہ چھا گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئی، اور ہر چیز یعنی جانوروں سمیت ساری کی ساری مخلوق جو زمین کے اس حصے پہ تھی وہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو گئی. یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم تمہیں ایک یادگار بنا دیں اور سمیٹنے والے کان اس واقعے کو سمیٹ لیں، یعنی سمجھ لیں، جان لیں. خلاصہ کیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جس قوم نے قیامت کو نہیں مانا پاسٹ میں، جو ان کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کر بتایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یکساں ملیا میٹ کر دیا، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے عقل مند اور بہت ترقی یافتہ تھے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ آج کل ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، لیکن ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ اب کوئی پیغمبر بھی تو نہیں آتا نا. یہ اس وقت کی سزائیں ہیں جب پیغمبر آئے اور انہوں نے ڈائریکٹلی لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں نے نہیں مانا. لیکن ان سارے واقعات میں جو قرآن میں ریپیٹڈلی بیان ہوئے، ان میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے، اور تاکہ سننے والے کان اس کو سن کے رکھیں، سنی ہوئی بات یاد رکھے. کس چیز کو یاد رکھے؟ جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں ان کو یاد رکھیں. یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کا بتاتے کہ کیسے آئے گی، یعنی قیامت کیسے آئے گی، وہ دن آئے گا کیسے، وہ شروع کیسے ہوگا، کہاں سے آغاز ہوگی. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک ہی بار پھونک مار دی جائے گی. یعنی سور جو ہے وہ بگل ہے جو اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کو دیا گیا ہے، اور وہ اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کھڑے ہیں، ان کی نگاہیں عرش کی طرف ہیں اور کان پوری توجہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کس وقت اللہ کا اذن آئے اور وہ فوراً بجا کر دنیا کا خاتمہ کر دے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، یعنی دنیا کی، جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں پھونک مار دے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، ہم پھر کیا کہیں؟ یعنی اگر یہ عالم ہے کہ کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سور اچانک پھونکا جائے گا، کسی کو اس کا دن نہیں پتا، اس کی جگہ نہیں پتا، اچانک پھونکا جائے گا، اچانک آواز آئے گی تو پتا چلے گا کہ قیامت آ گئی ہے. پھر لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے سور پھونکا جائے گا، جیسے بیل بجا کے سب کو جمع کر لیتے ہیں، جیسے مرغیوں وغیرہ کو بلانے کے لیے مخصوص آوازیں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی سور کی آواز سن کر سب لوگ، یعنی جو قبروں میں ہیں، جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، پھر جو زندہ مرے تھے وہ بھی اور جو قبروں میں پہلے سے ہیں یہ سارے کے سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ان کو اٹھا کر حاضر کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور. تو پہلا سور ہوگا جس میں سب بے ہوش ہو جائیں گے. دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ گروہ در گروہ اٹھ رہے ہوں گے، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے. اب آپ دیکھیے کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزریے تو کم از کم بھی 300-400 قبریں یا اس سے کم و بیش ہوتی ہیں، اور
اگر ان سب کو اٹھنے کو کہا جائے تو اچھا خاصا ایک ہجوم کھڑا ہو جائے. مرنے کو تو ہر ایک اکیلا اکیلا فوت ہوتا ہے، لیکن جب اگر قیامت کے دن اٹھیں گے، اور پھر صرف یہ نہیں اٹھیں گے، جو ان کے نیچے لیئرز ہیں ان کے اندر جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھیں گے. ایک دفعہ مجھے اسکلان شہر کی تصویر دیکھنے کا موقع ملا، جو نیشنل جیوگرافک والوں نے اس کی کھدائی کی ہوئی تھی. انہوں نے ایک طرف سے کاٹ کے تو اس طرح کی پکچر لے کے دکھایا ہوا تھا جیسے دیوار کی سائڈ ہو، کہ دیکھیں ایک بستی یہاں دبی پڑی ہے، اس کے بعد ایک اور دبی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک اور دبی پڑی ہے. پتہ نہیں زمین کے اندر کیا کچھ دبا ہوا ہے. قیامت آئے گی تو یہ زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سب باہر نکل آئیں گے، اور اس زمین کو ایک ہموار پلیٹ کی طرح، ایک چپاتی کی طرح کر دیا جائے گا سفید رنگ کا، جس پہ صرف لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی اور باقی ساری زمین بھر جائے گی. پھر پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، یعنی زمین کو صاف کر دیا جائے گا. تو فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا اور پہاڑوں کو بھی، اور ایک چوٹ میں صرف ایک دفعہ ضرب پڑے گی اور سب کے سب چور چور ہو جائیں گے. ایک پہاڑ توڑنے کے لیے کتنی محنت لگتی، لیکن قیامت کے دن صرف ایک چوٹ سب کو پیس ڈالے گی. فرمایا جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے، جیسے ڈیونز ہوتے ہیں، سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں، اس طرح ہو جائیں گے. اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پھر وہ وہاں سے موو کیے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. سورۃ المرسلات میں فرمایا جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. سورۃ القارعہ میں آتا ہے جب پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے کہ پہاڑ غبار بن جائیں گے، پہاڑ ہموار اور چٹیل میدان میں بدل جائیں گے. زمین کے اوپر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہوگی، سب ایک اسٹریٹ فلیٹ زمین بن جائے گی جس پر انسان کھڑے ہوں گے. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی. اب قیامت کا ایک اور نام یہاں بیان کر دیا گیا. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے متعدد نام رکھے گئے، کہ وہ القاریہ بھی ہے، وہ الواقعہ بھی ہے، وہ الحاقہ بھی ہے. تو اس دن یہ واقعہ ہونے والا واقع ہو جائے گا. وانشقت السماء، زمین کے بعد آسمان کا حال بتایا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا. ابھی تو آسمان جو ہے وہ بالکل مضبوط خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ آسمان کی طرف دوڑاؤ اور دیکھو کہ حل تری من فطور، تمہیں کوئی پھٹ یا کوئی دراڑ لکیر نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو کچھ بھی ایسی چیز ہے تو تمہاری نگاہ تھک جائے گی، تمہیں آسمان میں کوئی خلل رکھنا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس دن آسمان بھی ڈھیلا پڑ جائے گا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، آسمانی راستہ پھٹ جائے گا اور پھر کمزور ہو جائے گا، آسمان دروازے ہو جائے گا. فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان لرزنے لگے گا یعنی کانپے گا. یوم تمور السماء مورا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یعنی سوچئے کہ آسمان کا رنگ کیا ہوگا. پگھلا ہوا تانبے کا تو پتہ ہے نا، یلو کلر کا ہوتا ہے. تو اس طرح پورے آسمان کی شکل یہ ہوگی. اب بھی آپ دیکھیں جب آسمان کا شام کو رنگ بدلتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جائے تو اسے دل گھبرانے بھی لگتا ہے. اول میں تو خوبصورت لگتا ہے لیکن بعد میں وہ پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، ایک اور جگہ وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. پھر آسمان سے آگ بھی برسے گی. قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا. سوچئے اوپر سے بھی دھوپ اور نیچے سے بھی گرمی، اور انسان تھکے ماندے حال میں، سوائے ان کے کہ جو اللہ کو راضی کر گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر فرمایا والملک علی ارجائها، فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ زمین کے کناروں پر ہوں گے، دنیا کے کناروں پر ہوں گے. یا تو ان کے کارنرز پر ہوں گے یا پھر یہ کہ پورا انسرکل کر لیں گے. یعنی آسمان جب پھٹے گا تو فرشتے اتریں گے اور پھر وہ زمین کو چاروں طرف سے اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. کوئی شخص اس سے باہر نہیں نکل سکے گا. چاروں طرف سے گھیرا، جیسے پولیس گھیرا کرتی ہے، تو ایسی قیامت کے دن فرشتے جو ہیں وہ زمین کو گھیرا کر لیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش جو ہے وہ اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 فرشتے جو ہیں
بعض نے کہا 8 صفحے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 فرشتے ہیں. یہ عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے عرش کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ عرش الہی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوں گے، تخت پر کرسی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخت ہے، لیکن بیٹھنے کی بات نہیں پتہ چلتی کہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، یہ کیا ہے کیا نہیں، کیفیت اس کی معلوم نہیں. اور عرش کے بارے میں کتنا بڑا عرش؟ یہ سارے 7 آسمان و زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے بالکل ایسا ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی مندری، اور وہ جو کرسی ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مندری یا انگوٹھی رنگ. یعنی پوری مخلوق جو ہے نا، جتنی بھی کریشن ہے، اس کی چھت ہے یہ عرش، آسمانوں کی بھی چھت ہے وہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے پہلے عرش پر مستوی تھا، اور آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے عرش پر مستوی ہونے کی بات ملتی ہے. اس کا عرش پانی پر تھا اس وقت، اور وہاں سے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. عرش کے مقدار، اس کا ماس، اس کا لینتھ، وڈتھ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس کا وزن تمام مخلوقات میں سے زیادہ ہے، اور پھر سب سے اونچا بھی ہے. 7 آسمانوں کے اوپر پانی، پانی کے اوپر عرش. اب دیکھیے کہ یہاں سے ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ 500 سال کے فاصلے پر ہے. اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان کا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر 7 آسمانوں کے اوپر پھر پانی ہے، اور پھر پانی کے اوپر عرش ہے. 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 حجاب ہیں، 70,000. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ عزت والا ہے، اور عزت والے عرش کا رب ہے. یعنی اللہ نے عرش کو عزت عطا کی ہے، اس کو شرف بخشا ہے، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ فرشتے جو ہیں ان کی بڑائی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے. صرف ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں حاملین عرش کے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں، یعنی جو 8 اٹھائے ہوئے ان میں سے ایک کو ڈسکرائب کروں. فرمایا بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ، یہ یعنی یہاں سے لے کے یہاں 700 سال کے سفر کے برابر ہے. صرف اتنی جگہ. پھر ان کی اپنی لمبائی کتنی ہوگی، اور باقی سب کچھ کیا ہوگا، کتنے ہیوج اور کتنے بڑے. ظاہر ہے ہر چیز سے زیادہ بڑی بھاری چیز ہے عرش، تو پھر اس کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے بڑے ہوں گے. لیکن اتنا بڑا کام کر کے بھی یہ فرشتے خوبصورت آواز میں اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں. ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم تسبیح کرنا بھول جاتے ہیں. ہمیں تسبیح صرف اس وقت یاد رہتی ہے جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، وہ بیڈز ہوتے ہیں، جب وہ رکھی تو ہماری زبان بھی بند ہوگی، عادت نہیں ہوتی. لیکن حاملین عرش جو ہیں وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، تو پاک ہے اس بات پر تیری حمد ہے کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. حاملین عرش بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایمان والوں سے. اتنا بڑا سٹیٹس ہے ان کا، مخلوق میں سے، فرشتوں میں سے اتنا بڑا سٹیٹس ہے، لیکن وہ بندوں سے محبت کرتے ہیں. کون سے بندوں سے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل حاملین عرش میں اس بات کا چرچا کر دیتے ہیں تو آسمان کے فرشتے حاملین عرش کی آوازیں سنتے ہیں تو 7 آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی ہر آسمان والے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چرچا آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، پھر زمین پر اترتا ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے فیصلے ہوں گے. ابھی عرش کے اوپر ہوتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. عرش کے نیچے جا کر آپ سجدہ کریں گے، اور پھر فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں.
مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا کہ اس دن بے ہوش نہیں ہوئے. یاد رکھیے کچھ خوش قسمت لوگ قیامت کے دن جب بہت دھوپ ہوگی وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ کون کون ہے؟ ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں. ایک چیز کوئی بتائیے. عادل حکمران. سب سے پہلے عادل انصاف والا حکمران. صدقہ کرنے والے, خالی صدقہ کرنے والے نہیں, چھپا کے صدقہ کرنے والے, جو رائٹ ہینڈ سے صدقہ دے تو لیفٹ ہینڈ کو بھی نہ پتا ہو, اتنا چھپا کے خفیہ صرف اللہ کے لیے. اور جو اللہ کے نام پہ ملے اور اللہ کے نام پہ جدا ہوئے. جی, وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے, دنیا کی کوئی لالچ کوئی غرض نہیں, صرف اللہ کی محبت ہے بیچ میں. شابش. اور جی ہاں, وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی, جوانی کی عبادت. ہم کہتے ہیں جب بوڑھے ہو گے پھر ہم بھی عبادت کر لیں گے, لیکن یہاں جس عبادت کی فضیلت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے. اور وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی آدمی کے لیے جو کمزوری ہے وہ عورت ہے, تو اگر کسی عورت نے اس کو زنا کی دعوت دی تو وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ اس کی آفر قبول نہ کرے. اور ایک اور ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اللہ کی یاد میں رونے والا. ہم بندوں کو یاد کر کے تو روتے ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے کبھی کسی کو مس نہ کیا ہو. میری والدہ فروری میں فوت ہوئی, بلا شبہ یعنی شاید ہی کوئی دن جاتا ہو کہ مجھے وہ یاد آئے اور میرے آنسو یہاں نہ آ جائیں. کہیں بھی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے راستے میں کہیں بھی ان کی شکل سامنے آ جاتی تو ایک دم آنسو ساتھ ہی آنے لگتے ہیں. تو ہم بندوں کو یاد کر کے جن سے ہم محبت کرتے ہیں, اگر وہ ہم سے دور ہو تو ان کو یاد کر کے ان کو مس کر کے روتے ہیں. ہم میں سے کتنے جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے, حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے, کیونکہ انسان صرف اس کے لیے روتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں, ورنہ دعویٰ تو ہر ایک ہی کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, لیکن وہ کام بھی کیا کرتے ہیں جو اللہ کی محبت کے. تو جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کریں اور یہ تمام کوالٹیز ان کے اندر ہوں, ان کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی قیامت کے دن کا بھی ہمیں بندوبست کر کے رکھنا چاہیے. یہاں تو اگر ہم پارک میں یا کہیں جائیں اور دھوپ میں نکلی ہو تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بیٹھیں گے کہاں, کوئی درخت ہوگا یا کوئی ٹینٹ لگائیں گے یا کہاں بیٹھیں گے تاکہ دھوپ سے بچ سکیں. تو قیامت کی دھوپ سے بچنے کے لیے یہ 7 کام جو ہیں یہ ضروری ہے. یہ اگر سارے نہیں بھی کر سکتے تو جو بھی اس میں سے کر سکتے. پھر اسی طرح تنگ دست کو مہلت دینے والا, یعنی اگر کسی نے قرضہ لیا اور پھر وہ پے بیک نہیں کر پا رہا تو اس کو تھوڑا اور ٹائم دے دینا. پھر اسی طرح فرمایا یومئذ تعرضون, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے. لا تخفی منکم خافیہ, تمہاری کوئی چھپی چیز چھپی نہ رہے گی. ہر چیز ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یا لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں, سب سامنے آ جائے گا. نہ کوئی انسان چھپا ہوا ہوگا, اس کے جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہوگا. لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے, کپڑا بھی کوئی نہیں ہوگا اوپر, کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا. استغفر اللہ. آپ خود سوچئے کہ جو ہم لوگوں کی بیک بائٹنگ کر لیتے ہیں, ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کر لیتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں, وہ سب سامنے آ جائیں گی. جس نے جو کیا دھرا, ہر انسان کو لایا جائے گا, کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا, کوئی بھاگ نہیں سکے گا, کوئی اس پلانٹ سے اڑ نہیں سکے گا, گر نہیں سکے گا. پھر اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. متقی لوگوں کو الگ کر لیا جائے گا. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وی آئی پی ایک طرف ہو جاتے ہیں اور باقی بھیڑ ایک طرف ہوتی ہے. مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا, کرمنلز الگ ہوں گے. تمام اعمال سامنے آ جائیں گے, نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب خود پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. ہر انسان خود بھی فیصلہ کر سکے گا کہ مجھے میرا انجام کیا بن رہا ہے. ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے لے آیا جائے گا. جب انسان وہ کتاب دیکھے گا تو کہے گا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر یہ کہ اس کو گن گن کے لکھ رکھا ہے. ہمارے بک آف ڈیڈ جو ہے وہ سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. ذرا برابر نیکی بدی بھی سامنے آ جائے گی، سینوں میں اچھی باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں گی اور بری باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں گی. وحصل ما فی الصدور، اور تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے بک آف ڈیڈس اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو. سوچیے کیا آج دنیا میں ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صبح سے اب تک جتنے کام کیے یہ لو تم پڑھو ان کو. اگر ہم کسی کو زبانی بھی بتاتے ہیں تو سلیکٹڈ بتاتے ہیں جو اچھے اچھے کام ہوتے ہیں. جو ہم نے کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی ہے یا کسی کی کوئی غیبت وغیرہ، وہ نہیں ذکر کرتے. فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں حساب سے ملنے والا ہوں، یعنی میرا حساب ہوگا، اسی لیے میں نے پھونک پھونک کے قدم رکھے. کتنا صدقہ کیا، کتنا سچ بولا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی قضا کی، کس وقت میں کیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ گنا ہوا وہ سامنے آ جائے گا. پورا حساب کتاب، پوری بیلنس شیٹ آ جائے گی سب کے سامنے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا. اس طرح کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی. وہ صحت مند زندگی گزاریں گے اور کبھی بیمار نہیں ہوں گے. نعمتوں میں زندگی گزاریں گے، کبھی تکلیف نہ دیکھیں گے. جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں. قطوفہا دانیہ، باغ تو اونچی جگہ پر ہوں گے لیکن پھل ان کے نیچے آئے ہوئے ہوں گے. ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے ہیملٹن کے راستے پہ، لیفٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 403 پہ کتنے اونچے اونچے درخت ہیں اور ہائٹ پہ ہے سارے گرینری جو ہے. تو میں یہ سوچتی تھی اس میں نے کہا کہ یہاں جانا کتنا مشکل کام ہوگا. یعنی کسی فلیٹ پارک میں تو انسان آسانی سے چل پھر لیتا ہے، لیکن اوپر جانے کے لیے کتنی مشقت ہوگی. اگر یہاں کوئی ہائکنگ کرنا چاہے یا کسی ٹریل پہ جانا چاہے تو بہرحال یہ تو صرف ایک سوچنے کی بات تھی. تو وہاں پر ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی. جس درخت سے جس پھل اور جتنے پھل کھانے کو دل ہوگا انسان صرف سوچے گا اور وہ خود حاضر ہو جائے گا، سب لے ہاتھوں کے قریب لے آیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ یہ مجھے نامہ اعمال نہ دیکھنا پڑتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اور یہ کون کہے گا؟ یہ کون کہے گا کہ کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا. جن کے اچھے اعمال نہیں ہوئے، جنہوں نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری ہوگی اس دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق. جی ہاں، درست فرمایا. آپ دیکھیں جب ہمارا گھر گندا ہوتا ہے تو ہم کسی کو کہتے ہیں آئیے دیکھیے ہمارا گھر، بلکہ کوئی اچانک آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا. تو جن کا نامہ اعمال گندا ہے، گندے سے مراد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں سے بھرا ہوا ہے، جو حکم ملے کرو وہ کرتے نہیں، جن چیزوں روکا رکتے نہیں، تو وہ کسی کو نہیں دکھا سکے گی. جی غیر مسلمانوں کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ ان کا ڈائریکٹ ان کو بھیج دیا جائے گا کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. جی یہ حساب کتاب بس مسلمان، یہ مسلمانوں کا ہوگا حساب کتاب، منافقوں کا ہوگا جو اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اندر سے ان کا دل راضی نہیں ہوتا. جی یہ جو پہلی کتاب ہوتی ہے یعنی جوز اور کرسچین، یہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ جو شخص بھی، چاہے کوئی جو ہو کرسچن ہو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. یعنی ان کی کامیابی کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ آخری نبی کو بھی مانے، کیونکہ نبوت کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا کہ یہ حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش جو موت آئی تھی اس نے فیصلہ کر دیا ہوتا، یعنی مجھے اب یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا. پھر وہ کیٹیگوریکلی کہے گا ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کو بڑی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. کچھ ٹوٹ جائے پھوٹ جائے، کہیں کچھ مسئلہ مسائل ہو جائے تو انسان کہتا ہے میرے پاس اور بہت پیسے ہیں، اگر یہ گھر خراب ہو گیا پرانا ہو گیا میں نیا خرید لوں گا. کوئی بھی چیز اس کی زندگی سے جاتی ہے تو وہ کہتا ہے فکر کی بات ہی نہیں، اتنا ہے کہ 7 نسلیں کھا سکتی ہوں. اس کو اپنے مال پہ بڑا زوم ہوتا ہے. لیکن وہاں وہ کہے گا کہ یہ تو جو میں جمع کرتا رہا یہاں تو آگے آیا ہی نہیں، یہ تو فائدہ ہی نہیں دے رہا. یہ تو ایسے ہی کہ جیسے کسی شخص نے بینک بھرا ہو جمع کر کر کے اور جب وہ نکلوانے جائے تو وہاں تو آپ سوچیے کہ کیا حال ہوگا. کہ دنیا میں انسان نے جو کوششیں کی دنیا کے لیے وہ وہاں کام نہیں آئے گی، وہاں وہی چیز کام آئے گی جو وہاں کے لیے کی گئی ہوگی. تو مال کی کثرت فائدہ نہیں دے گی. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر زمین بھر سونا بھی کوئی دینا چاہے گا فدیے میں تو وہ بچ نہیں سکے گا. ہلاک انی سلطانیہ، میرا تو سارا اقتدار ہی چلا گیا. یہ وہ لوگ کہیں گے جنہیں دنیا میں کوئی اتھارٹی کوئی اسٹیٹس حاصل تھا، وہ کہیں گے کہ میری تو ساری طاقت، میرا سارا اسٹیٹس، میرا سارا مقام کچھ بھی کام نہیں آیا. یعنی جن چیزوں سے دنیا میں انسان کام نکلواتا ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن تو اچھے اعمال کا سوال ہوگا کہ وہ ہے تو وہ کارڈ چلے گا، باقی کچھ نہیں. فرمایا جائے گا خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کو توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایک 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں باندھ دو کہ ہل جل بھی نہ سکے، کہیں بھاگ بھی نہ سکے. اس کی وجہ کیا کہ اس کو کیوں کہا جائے گا کہ اسے اس میں جکڑ دو اور اسے پکڑ لو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں وہ نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. آج آپ دیکھیں کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ینگسٹرز میں، ہماری یوتھ میں، ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بعض اوقات مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. آپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے. آپ جمعے کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں جاتے. آپ عید کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں جاتے. تو آپ کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو وہ برملا کہتے نہیں، I'm no more مسلم، میں نہیں مانتا. اور آپ میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ قصہ کسی نہ کسی کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سن رکھا ہوگا. تو یہ سب سے پہلا یعنی انسان کو سزا دینے والا کام ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی، جس نے ہمیں بنایا، اسی کا انکار کر دیا جائے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. دوسری غلطی، دوسرا قصور، مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا تھا. یعنی دوسروں کے دل میں شوق پیدا نہیں کرتا تھا کہ دیکھو کسی مسکین ضرورت مند کو کھلاؤ. تو جو خود کھلاتا ہو وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو جو خود بھی اس کام کو نہ کرے وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں سوسائٹی میں جو لوگ پاورٹی لائن کے آس پاس جی رہے ہیں ان کا خیال نہ کرنا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں، اور نہ کوئی کھانا الا من غسلین، سوائے زخموں کے دھون کے. یعنی جہنم والوں کے جسم جب جلیں گے تو وہ پھول جائیں گے اور اس میں سے پیپ کے دریا بہیں گے، اور جب ان کو پیاس لگے گی تو کہا جائے گا یہی پی لو. وہ خون اور پیپ ملا ہوا پانی وہی پینے کو دیا جائے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون، جس کو خطا کاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. تو جہنمیوں کا کھانا جو ہے کانٹوں والی گھاس ہوگی، جیسا کہ سورۃ الغاشیہ میں آتی ہے. حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما.
پھر زقوم کے درخت سے مہمانی کی جائے گی. زقوم کا درخت جو ہے اس کا ایک قطرہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر کے رکھ دے. صرف ایک ڈراپ. تو کہا یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے اور جو تم نہیں دیکھتے، ان سب کو گواہ بناتا ہوں. انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا قول ہے. اور معزز فرشتے سے مراد جبریل ہے. جبریل علیہ السلام یہ کلام لے کر آئے ہیں. آپ نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ نہیں اختیار کیا. آپ دیکھیے کہ ہماری یوتھ کے اندر اللہ کا انکار کرنے کے بعد جو ایک اور ٹرینڈ چل پڑا وہ یہ کہ ہو نوز کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. قرآن میں ڈاؤٹ کرنے لگ گئے، اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی نہیں، تقوی والے. تو یہ تذکرہ، یہ نصیحت، یہ نجات کی بات، ان سارے مسائل کا حل کیا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرے اپنے آپ کو، تاکہ قرآن کی روشنی میں اپنی سوچ بدلے، اپنی گفتگو کو درست کرے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی قرآن کو نہیں مانتے لوگ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن کافروں پر قیامت کے دن حسرت ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن اور یہ قیامت کا آنا حق الیقین ہے، یقینی حق ہے. یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہے علم الیقین، جو خبر سے معلوم ہو، انفارمیشن. پھر ہے عین الیقین، جو چیز دیکھی جائے. ایک نہ پہلے آپ ریڈیو سنتے تھے، پھر آپ ٹیلی ویژن دیکھنے لگے تو وہ عین الیقین ہو گیا. یا خود آپ کسی انسیڈنٹ کے موقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور تیسرے ہے حق الیقین، جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے ہوتا ہے. مثلاً کوئی آپ کو کہتا ہے یہ دوا بہت اچھی ہے، بڑا فائدہ دیتی ہے، لیکن آپ پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، پتہ نہیں دیتی ہے یا نہیں دیتی. یقین تو ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہا سچا ہے کہنے والا، لیکن جب آپ اس کو خود کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو حق الیقین ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ حق الیقین ہے. اب قرآن ہمیں جنت کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیں علم الیقین ہے. قیامت کے دن جب جنت قریب لائی جائے گی تو وہ عین الیقین ہو جائے گا، اور جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ حق الیقین ہوگا. تو یہ قرآن جو ہے حق الیقین ہے کس کے لیے؟ جو اس کو برتے، جو اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. تو پھر انسان کہتا ہے ہاں واقعی. مثلاً قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن ہر روحانی جسمانی بیماری کے لیے شفا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس میں سے وہ چیز نہ ڈھونڈ سکے جس سے اس کو شفا حاصل ہو. اسی لیے بعض علماء جو ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قرآن کی وہ آیت بتاتے ہیں جو اس مسئلے سے قریب تر ہوتی کہ اس کو آپ ریپیٹ کریں، ریپیٹڈلی پڑھیں. وہ کہیں قرآن سنت میں لکھا نہیں ہوتا لیکن وہ مشاہدے سے اس کو پک کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی طالب علم کن ذہن ہے یا اس کے پاس علم کم ہے تو آپ اس کو کہیں یہ ربی زدنی علما پڑھتے رہو. کیا ہے اس میں؟ اے میرے رب میرے علم اضافہ کر دے. تو اس کا وظیفہ کرو. تو وہ کیا دعا ہی طرح پڑھے گا، ربی زدنی علما ربی زدنی علما 100 دفعہ پڑھے گا. تو بار بار ریپیٹ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح شفا کے لیے شفا کیا. پھر یہ کہ قرآن باقاعدہ انسان کی تھراپی کرتا ہے، انسان کے خیالات کو بدلتا ہے، انسان کے مزاج کو بدلتا ہے، انسان کی گفتگو بدلتا ہے جس سے اس کے ریلیشن شپ ٹھیک ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال، اس کی سوچ، اس کی کوششیں، اس کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن سے پہلے اور بعد میں اگر انہوں نے صحیح ایمان لا کے پڑھا ہو وہ ایک جیسی زندگی نہیں ہوتی. تو یہ یقینی بات ہے اور یہ قرآن حق ہے، سچ کہتا ہے. مومن دنیا میں اس پہ یقین رکھتا ہے، کافر آخرت میں اس پہ یقین رکھے. جو آج اس کا انکار کر رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ اس کا اقرار کریں گے.
فسبح بسم ربک العظیم، تو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے، یعنی تسبیح کرتے رہیے. تسبیح کے دو معنی ہیں، ایک ہے نماز پڑھنا، نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے ہر قبیح بات سے پاک قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ پاک. یاد رکھیے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی، پتا پتا، ڈالی ڈالی، اللہ کی پاکی بیان کر رہی کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. یعنی ہم تجھے عیب سے پاک بھی قرار دیتے اور تیری تعریف بھی کرتے ہیں کہ تو واقعی تعریف کے لائق ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم دیا گیا. یاد رکھیے تسبیح جو ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے وہ یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کیونکہ تسبیح جو ہے اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ، ہم سب چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو تسبیح کرنے سے انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اسی طرح دل کی تنگی، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی کا علاج ہے. یعنی جو بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، اداسی رہتی ہے، میرا دل پریشان رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ تسبیح کی پابندی کریں. قرآن مجید میں آتا ہے اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات فیملی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، انسان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا، مجھے ہم لوگوں سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ڈر ہوتا ہے لوگوں کا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہر چیز لوگوں کو سامنے رکھ کے جی رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی تسبیح اور نماز، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ تیرے پاس یقین یعنی موت آ جائے. یہ علاج ہے سینے کی تنگی کا، دل کی گھٹن کا، گھبراہٹ اور پریشانی کا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، یعنی رات کو ڈر لگتا ہو، خصوصاً جو لوگ اکیلے رہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. تو جہاں ڈر اور گھبراہٹ ہو رہی ہو تسبیح پڑھنی شروع کر دے. پھر تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے. تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب صدقہ ہے. تسبیح سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں. تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتی ہے. زبان پہ ہلکے کلمات ہیں اور میزان میں بڑے بھاری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ قیامت کے دن آگے اور پیچھے آ کر پروٹیکٹ کریں گے انسان کو، اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں. تسبیح سے جنت میں درخت لگتے ہیں. ایمان والوں کو صبح و شام تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، تو خاص طور پر صبح اور شام تسبیح کرنی چاہیے. 100 مرتبہ جو پڑھے گا اس سے زیادہ اچھا عمل کسی اور کا نہیں ہوگا، خصوصاً طلوع شمس کے وقت جب سورج آس پاس ہو، نکل رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ جو اس وقت تسبیح نہیں کرتے، یعنی سوئے رہتے ہیں یا غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں. آپ دیکھیں صبح سوئے رہتے ہیں اور رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، تو نہ اس کنارے پہ اللہ کی تسبیح نہ دوسرے پر، تو یہ درست نہیں. پھر رکوع اور سجدہ کرنے میں تسبیح کی جاتی ہے، سجدے میں تسبیح، نماز کے بعد، سوتے وقت
قرآن پڑھتے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. رات کے وقت نیند نہ آئے تو تسبیح کریں. تو بہرحال سورت بہت ہی زبردست سورت ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس بات کو ریئلائز کر لینا چاہیے, مان جانا چاہیے کہ اس دنیا کے اختتام پر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور وہ دن سچ ہے, اور اس دن اعمال دیکھے جائیں گے, اور اس دن کے خوف اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا, نماز پڑھنا اور تسبیح کرنا یہ اہم ترین فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ دیکھیں کہ لیکچرز تو کبھی کبھی ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں اچھی کتابیں اور اچھے کارڈز ہونے چاہیے, اور اس چیز پر مال خرچ کرنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے انسان کا. استخارے کے بارے میں بہت لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے, تو یہ استخارے کا کارڈ ہے جس میں دعا بھی اینڈ میں لکھی ہوئی ہے کہ استخارہ کیوں, کب, کیسے کرتے ہیں. پھر انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, تو یہ استغفار کی برکات ہیں کہ یعنی جس کی زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جو ہو کے نہ دے رہی ہو تو استغفار کی کثرت کرے. سفر کی دعائیں ہیں, نعمتیں اللہ کے شکر سے باقی رہتی ہیں. الحمدللہ کا کارڈ ہے, اور یہ اتنے خوبصورت کارڈ ہے کہ کہیں بھی آپ رکھ دیں تو گھر کی ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے اور دل کی بھی ساتھ. نظر اور تکلیف کو دور کرنے والی دعائیں, نظر لگ جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, اچانک کوئی ان یوزل قسم کی سمٹمز آنے لگتی ہیں. پھر زبان کی حفاظت, کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ زبان کی غلط استعمال سے ہی خراب ہوتے ہیں, تو کیسے کیوں کرے حفاظت اس کے بارے میں. پھر شکر گزاری, اس کے اوپر کتاب ہے بہت اچھی. پھر اسوہ حسنہ اور پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. ہم سب کو ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, مال کو, نعمتوں کو. اور جس چیز سے ڈر لگتا ہے تو یہ جو کارڈ ہے دعاؤں کا یہ فولڈ ہو جاتا ہے. یہ ساری حفاظت کی دعائیں ہیں, آپ کے بیگ میں بھی ہو, کہیں ٹریول کر رہے ہیں رات کو پڑھ لیں, دن کو پڑھ لیں, قبولیت کے اوقات میں پڑھیں. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, مسجد لے جائیں, جمعے کے دن, جمعے کی آخری گھڑیوں میں, تہجد کے وقت یہ دعائیں جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی کیونکہ اوتھینٹک ہے. جی ایک سوال تھا. جی ضرور. ویسے ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو 70 مائل سے اوپر تو ہماری نماز کیسے ہو جاتی ہے. جی. لیکن اب میری ایک دوست ہیں, انہوں نے ابھی اللہ سے کورس کیا ہے وہ حیات الصلاح کا. وہ کہتی ہیں کہ جب ہم سٹی چینج ہو جاتی ہے تو کثر ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے پھر تو مائلس تو کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں. تو جیسے ملٹن ہے, ہیملٹن, یہ سب تو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, اتنے 70 مائلس تو ہوتے ہیں. اگر جڑے ہوئے اس طرح ہے کہ بیچ میں عمارتیں ہیں پھر تو وہ سٹی الگ نہیں ہوتی, یعنی وہ کنٹینیویشن ہے. لیکن اگر ایک سٹی الگ ہوئی, بیچ میں خالی زمین آ گئی اور وہ دوسرے سے الگ ہو گئی, تو اس صورت میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر جب آپ مکہ جا رہے تھے تو پہلے ہی اسٹیشن پر جو بیر علی ہے جہاں ابھی بھی عمرہ باندھتے ہیں وہاں آپ نے قصر کی. تو وہ مدینہ سے کتنا فاصلہ ہے, بہت کم ہے, لیکن آپ نے وہاں قصر کی تھی. اصل میں وہ تو ایک لمبے سفر پہ جا رہے تھے نا, تو ان کا سفر شروع ہو گیا تھا. تو اس صورت میں جب آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر شروع ہو گیا ہے تو اس صورت میں تو آپ اتنی جگہ پر بھی قصر کر سکتے ہیں, لیکن سفر فیل ہونا چاہیے اور سفر کو سفر سمجھنا چاہیے. یہاں پر آپ جس طرح کی کمیوٹنگ کرتے ہیں وہ تو ایسے ہی جیسے ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں, تو وہ مختلف ہو جاتا ہے. لیکن مسیساگا سے انکاسٹر جو ہے وہ سفر ہی ہے. جی. کچھ لوگ نظر کا لگنا اس کا انکار کرتی ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہوگی کہ سچ ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری رائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر برحق ہے, جو آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے, یعنی نظر لگتی ہے. نظر کی کئی قسمیں ہیں, ایک ہے پیار کی نظر, ایک ہے تعجب کی نظر, واو, ایک ہے حسد کی نظر. ٹھیک ہے, تو مختلف طرح کی نظریں ہوتی ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو بعض اوقات دوسرا جو اس کو جا کے ٹکراتی ہیں اور اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے, اور لوگ بعض اوقات اچانک سر درد کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی کام میں دل نہیں لگتا, بچہ پڑھتے پڑھتے رک جاتا ہے, جاب چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے, کئی طرح کا مسائل ہوتے ہیں. تو دعا پڑھ لینے میں حرج تو کوئی نہیں ہے نا, بیمار ہو جاتے ہیں. جی آپ.
تعویذ پہننا شرک میں آتا ہے؟ تعویذ پہننے سے تو منع کیا گیا، پڑھنے کو کہا گیا کہ پڑھا جائے، اگر اس میں صرف قرآن اور صرف قرآن آیا تو پھر بھی پڑھنا ہی چاہیے. السلام علیکم. میں یہ کوشچن تھا کہ جب نام اعمال کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اگر کوئی احساس ہو جائے کہ بھائی میرے اتنے خراب اعمال ہو گئے تو کیا نام اعمال اللہ تک پہنچنے سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں تو تو ہمارا اس کو صاف ہو ڈیلیٹ انشاءاللہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اچھا بس یہ السلام علیکم وعلیکم. ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ سے یہ پوچھنا جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ بندوں کے حقوق، جی. رشتے داروں کے حقوق، کبھی کبھی انسان اللہ اور اللہ کو یاد کرتے کرتے حقوق اپنے فرینڈوں سے اتنے وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، جی. پر جہاں رشتے دار آتے ہیں وہاں ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون دو ان کے گھروں میں موت ہو جاتی ہے، سب سے آخری پیپل ہے جو ان کے گھر جاتے ہیں، اتنی حسد کرتے ہیں کہ ان کو جادو ٹونوں اور اس چیزوں سے نقصان پہنچاتے ہیں. پلیز. جی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسے اعمال انسان کے اپنے ہی خلاف جاتے ہیں. جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے، یاد رکھیے نیکی کی بھی ایک خوشبو اور اثر ہوتی اور برائی کا بھی. جب انسان کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود اس پہ گرتا ہے. جادو جو ہے وہ کفر ہے. جادو کرنے والا جو ہے وہ کامیاب نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی آئے، یعنی کہ ناکام و خاسر ہے. دنیا میں اگر کسی کو نقصان پہنچاتا بھی ہے تو اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. یعنی شرک اور والدین کی نافرمانی کے برابر اس گناہ کو قرار دیا گیا. تو یہ ابھی ہم نے جو پڑھا دیکھیے اس میں کیا تھا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. یعنی اگر کوئی چھپ چھپا کے بھی ایسے عمل کرتا ہے تو سب کے سامنے لا کے اس کی رسوائی کا بندوبست کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسے سب کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یاد رکھیے جادو کیا ہے، اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ گرہ لگاتا ہے دھاگے میں تو اس کو جادو کہا گیا. یہ شرک ہے. یعنی پڑھ کے جو گرہ لگائی جاتی ہیں یہ منع ہے لگانی. اسی طرح وہ سوئیاں لگانی اور اسی طرح تالے کے اوپر پڑھ کے اس کو بند کرنا اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو مینجمنٹ ہے نا. ایک ابھی آپ نے کہا کہ صدقہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، تو ہم کیسے اس کو آگے پاس کریں کہ میں جیسے اپنی بہن کو اکثر کہتی ہوں کہ میں نے صدقہ نکالا، یا تو وہ اس قابل ہے تم بھی صدقہ نکالو، تو یہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے تو آگے کسی کو پتہ چلے گا. دو طرح کے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اگر تم ظاہر کرو تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیت کنٹرول میں ہے اور آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دوسرے کو بھی شوق آئے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں ایسے. لیکن جب انسان کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں وہ ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، تو بہتر ہے. اور اس طرح دونوں طرح دینا چاہیے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح. اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.